بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے عمرا اور رؤساء نے کوشش کی کہ وہ انہیں رشتہ ازدواج میں قبول کریں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ سرور عالم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک زیرک اور دور اندیش خاتون کی طرف فیصلہ کیا کہ وہ حضور سے عقد کریں گی۔ حضور کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنے ایک ہم راز سہیلی نفیسہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی سنیے۔ نفیسہ نے کہا، خدیجہ ایک عقلمند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی۔ نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ ساری قوم کے شرفاء ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ان کا بس چلتا، سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ نفیسہ کہتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے مامور کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گئی اور پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ بات چیت ہوئی اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگیں، ہے میرے چچا زاد، میں اس لیے تم میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتہ میں تم میرے قریبی ہو۔ اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، امانت، حسن خلق، صدق مقال آپ کی خصوصی صفات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس بامی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلہ معزر کے رؤساء، مکہ کے شرفاء اور عمراء اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل بنے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا جو کہ یہ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، معد کی نسل سے اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا،
حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے ختیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور باہدہ مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبہ کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور جوابی خطبہ دیا جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشیں جن کو آپ نے گنا ہے۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ ہے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو، میں نے ختیجہ دختِ خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہے ورقہ ختیجہ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بولے، ہے قبائل قریش، گواہ رہنا، میں نے ختیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی، اور قیامت تک امت کے لیے ان گنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور اس سے پہلے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ نکاح بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن طاہر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ عبداللہ جو کہ طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے تولد ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں سیدات رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی آپ کے شکم مبارک سے ہوئی۔ ان سب نے عہد نبوت پایا اور سب مشرف با اسلام ہوئیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔